الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اور کروڑوں درود و سلام میرے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذات اقدس پر کہ جن کی زندگی ہمارے لیے رحمت اور برکت کا باعث ہے۔ دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کباہیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کباہیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دوائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دوائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے چاند کو دو ٹکڑے کیا، سلام اس پر کہ جس نے چاند کو دو ٹکڑے کیا، سلام اس پر کہ جس کے جسم میں اطہر کا نہ تھا سایہ، سلام اس پر کہ جس کے جسم میں اطہر کا نہ تھا سایہ، سلام ان نرم ہاتھوں پر جو خود خندق بناتے تھے، سلام ان نرم ہاتھوں پر جو خود خندق بناتے تھے، سلام ان پر جو امت کے لیے فاقے اٹھاتے تھے، سلام ان پر جو امت کے لیے فاقے اٹھاتے تھے۔ عزیز ناظرین، حضور علیہ السلام نے ہمارے دین اسلام کے فروغ اور ارشاد کے لیے اور اپنی امت کے لیے بڑی تکلیفیں اور بڑے فاقے برداشت کیے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو سچے دل سے اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اور اسی میں ہی ہماری دنیا ہے اور اسی میں ہی ہماری آخرت ہے۔ تو عزیز سامعین و ناظرین، آج اس ہم اور ہم علیہ السلام کے یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم پر جو میرا موضوع ہے وہ ہے وضو کا طریقہ اور وضو کے فرائض۔ تو عزیز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قرآن مجید میں ارشاد فرماتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو کیا کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق وامسحوا، اور اپنے ہاتھوں کو کون سمیت دھو لو اور سر کا مسح کرو، برؤوسکم ارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں دھو ٹخنوں تک، اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کہ جس طرح نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، اور اسی طرح وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے۔ اگر وضو صحیح نہیں ہے تو پھر نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تو اس آیے مبارکہ میں 4 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سر کا مسح کر لو، اور اپنی پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ تو یہ 4 فرض ہیں۔ آئیے ہم پہلے وضو کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وضو کس طرح کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے پاکی حاصل کرنے اور ثواب پانے کی بندے کو نیت کرنی چاہیے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اور پھر 3 بار ہاتھوں کو پونچھوں سمیت دھو لے، پھر 3 بار کلی کر لے، اور اگر آپ کے پاس مسواک ہے تو مسواک کر لے۔ اس سے وضو کی فضیلت
اور اجر و ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھانا چاہیے۔ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں اور دائیں ہاتھ سے چلو بھر کے ناک میں پانی چڑھائیں، اور پھر 3 بار منہ دھوئیں۔ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرے کی حد ہے۔ اگر داڑھی مبارک ہے تو داڑھی کا ہلال کرے اور کوشش کرے کہ چہرے کو صحیح پانی بہا کر صحیح طریقے سے دھوئے، کہ یہ وضو کا پہلا فرض ہے، اور اس کی دھلائی کے دوران کوئی چہرے کا حصہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر 3 بار دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے، پہلے دائیں ہاتھ دھوئے اور پھر بائیں ہاتھ۔ یہ دوسرا وضو کا فرض ہے، اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ کونوں سمیت بازو اگر آپ دھو رہے ہیں تو ان کو صحیح طریقے سے پانی بہائیں، ٹھیک ہے، اور جہاں تک کہ ہاتھ سے مل لیں کہ کہیں جسم کا کوئی جو ہے نا عضو کا کوئی بال برابر بھی حصہ خشک نہ رہ جائے، کیونکہ یہ وضو کا دوسرا فرض ہے اور اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے، سر کا مسح کرنا ہے، اور آپ دونوں ہاتھوں کو نئے پانی سے تر کر لیں اور پھر سر کا مسح کر لیں۔ اور اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح کی دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیاں جو ہے یہ ملا لینی ہے آپس میں، دائیں ہاتھ کی بھی بائیں ہاتھ کی بھی، ٹھیک ہے، یہ انگلی چھوڑ دینی ہے اور یہ انگلی بھی، یہ انگوٹھا بھی آزاد کر دینا ہے ایسے، ٹھیک ہے، اور یہ پھر آپ جو ہے نا بالوں سے شروع کریں گے اور پیچھے تک لے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر واپس دوبارہ یہاں پہ لیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس یہ انگلی شہادت کی بچے گی، اور یہ شہادت کی دونوں ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں یہ آپ کانوں تک لے جائیں گے، کانوں میں لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا یہ انگوٹھا بچے گا، اور یہ انگوٹھا جو ہے آپ نے اس بیک سائڈ پہ ایسے لگانا ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں ہاتھ کے جو انگوٹھے ہیں یہ بیک سائڈ پہ لگانے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، آپ نے یہ جو آپ کی انگلیوں کی بیک سائڈ ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی جو بیک سائڈ ہے اس کو آپ گردن پہ ایسے لگائیں گے، ٹھیک ہے، ایسے لگائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر کیا کریں گے، جو ہے بعد میں پھر دونوں انگلیوں کا آپ ایسے خلال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے مسح کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں سمیت۔ سب سے پہلے دایاں پاؤں دھونا ہے اور پھر آپ نے بایاں پاؤں دھونا ہے، اور پاؤں دھونے کے دوران اس بات کا خیال رکھیں کہ جو انگلیاں ہیں ان کے درمیان بھی آپ شہادت کی جو انگلی ہے وہ جو ہے نا دوران دھلائی کے دوران آپ مار لیں، تاکہ انگلیوں کے دوران جو پانی دھونے کے دوران آپ کی انگلیوں کا جو درمیانی خلا ہے اس میں کوئی جو ہے نا جگہ خشک نہ رہ جائے، کیونکہ یہ بھی وضو کا چوتھا فرض ہے۔ تو یہ تھا وضو کا طریقہ جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اب وضو کی سنتیں کون سی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سنت ہے کہ بندہ نیت کرے کہ میں نے وضو کرنا ہے اجر و ثواب کی نیت سے، پھر بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرے، پھر دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونا، یہ وضو کی سنت ہے، پھر کلی کرنا، یہ بھی وضو کی سنت ہے، مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے، ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی سنت ہے، داڑھی کا حلال کرنا یہ بھی سنت ہے، پورے سر کا مسح کرنا، ٹھیک ہے، اور کانوں کا مسح کرنا، پہ در پہ وضو کرنا، یعنی کہ مسح جو کانوں کے اندر آپ انگلیاں جو ہے نا ڈالیں گے مسح کے دوران، یا پھر جو کانوں کے پیچھے ایسے جو آپ انگوٹھے لگائیں گے تو یہ بھی سنت کے اندر آتا ہے۔
اس کے بعد وضو کی ترتیب جو ہے قائم رکھنا، ایسا نہیں کہ ایک عضو آپ نے دھویا اور دوسرا عضو جو ہے وہ 10 منٹ کے لیے کہیں اور چلے گئے اور پھر بعد میں آ کر باقی آزاد ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ وضو پہ در پہ کرنا چاہیے اور ترتیب کو جو ہے نا ترتیب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، اور ہاتھ دھونے والے عضو کو 3 بار دھونا، یہ ہے وضو کی سنتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل پہ اگر نئے ہیں تو بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، تاکہ سب کا بھلا ہو جائے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، شوق بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ واقف نہیں ہوتے، یا بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں سے پوچھنے گھچنے کے حوالے سے بھی شرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میری اتنی عمر ہو چکی ہے اور میں اگر کسی سے پوچھ لیا تو لوگ کہیں گے کہ تجھے تو آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں، اور یہاں پہ اگر آپ دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں گے تو بغیر ہچکچائے اور بغیر شرمائے ہوئے لوگ ویڈیو کو دیکھیں گے، وضو کا طریقہ سیکھیں گے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور جو لوگ نماز پڑھیں گے ان کا بھی فائدہ ہوگا، اور اس طرح آپ بھی دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کو پھیلانے میں جو ہے آپ کا بھی حصہ مل جائے گا۔ تو میرے چینلز کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کے ساتھ میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹس کیجئے، اور اس چینل کو بہتر بنانے میں آپ سب دوستوں کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کا بھلا کرے اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔